میں میرا نو باز ماری میرا آئے تے مینوں بھی باہر چھڑ گئے اور پہ مہکدا گوشت نام یارو پہ مہکدا گوشت نام یارو پھل پھل اندر علی کلی اندر اسا چشمے تصور نال ویکھیا ہے علی گوشت اندر گوشت علی اندر تے جدوں گوشل والا نو پیر منیے اوندی بلائے تھر بدی اندر جی کردا ہے راز میں ککھ بن کے پیروا بغداد دی گلی اندر جی کردا ہے راز میں ککھ بن کے پیروا بغداد دی گلی اندر اور مزہ جو اوندی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کناز وچے اور سلام پھرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے سر کٹایا حسین ہوندی نماز وچے میری تو نسنس پکارتی ہے سلام یا حسین کہ تو نے نماز پڑھ کے سر دشتے کربلا کہتا ہے کون صرف علم ہی خرید کی شبیر تیرے آخری سجدے کی ضرب سے سانسیں اکھڑ رہی ہیں ابھی تک یزید کی میری تنسنس پکارتی ہے سلام یا حسین کہ منظر دیکھ کے غازی عباس بولے منظر دیکھ کے غازی عباس بولے کہ میں تو بد کے جلی غلام کیڑا میرے آقا جی میں نو کچھ کرن دیون اٹا کفر چ بولن امام کیڑا کہ ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے فکر کو دین کا عکاس بنا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیری چادر کا خیال آتا ہے یار زندہ صحبت باقی تھی امان اللہ رسول عزیز صاحب محترم آج آپ کے سامنے جو خطیب جن کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سیالکوٹ سے ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں اور آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے آج کے جو خطیب ہیں آج دن کی نشست میں کیونکہ پرفیکٹ کیڈٹ ہائی اسکول کا یہ سالانہ پروگرام ہے 17واں سالانہ پروگرام ہے ماشاءاللہ دن کے وقت عورتوں کے میلاد کی نشست ہوتی ہے اور شام میں مرد حضرات کے میلاد کی نشست ہوتی ہے تو انہوں نے دن میں بھی خطاب فرمایا اور میری وہ مائیں بہنیں جو تشریف لائیں وہ اپنی جھولیاں خالی نہیں لے کر گئیں آپ تمام تر سامنے سے میری درخواست ہے کہ اپنی سماعتوں کو با ادب اور حاضر کرتے ہوئے بیٹھیں آج کی جو خطیب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں انداز وہ جو حقیقت میں ایک خطیب کا ہونا چاہیے اور بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نکلے گی آپ کے دل پر اثر ہوگی بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ با آواز بلند ان کا استقبال فرمائیے میری مراد پیرزادہ حافظ محمد حامد صاحب سے آپ شالکوٹ سے تشریف لائے ہیں آپ با آواز بلند محبت کے ساتھ بھرپور نعرے کی گونج میں استقبال کی نعرہ تکبیر عالم دین کا استقبال کرنا ہے خدا را کچھ تو خیال کر لیجئے ذرا ایک بار اب میرے کہنے پہ میں ابتدا سب تک نہیں کہتا لیکن اب میں کہہ دیتا ہوں ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے جھنڈے بنائیے بروز حشر یہ بھی گواہی دیں کہ مولا کریم تیرے محبوب کے ذکر کے محفل تیم بلند ہوئے ذرا سستی چھوڑیے ایک بار میرے کہنے پہ اور سینے سے آواز بلند کرنی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور قبلہ عالم آستانہ عالیہ نندل شریف، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور اسکول کی انتظامیہ، ہمارے ہاں تو محفلوں کا ایسا مزاج نہیں ہے، میرا چونکہ یہ پہلا تجربہ ہے ساہیوال میں۔ بہرحال رانا صاحب نے حکم دیا اور میں حاضر ہو گیا۔ مختصر سی گفتگو میں آپ سے کروں گا، جو اللہ رسول مجھے توفیق دیں گے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کائنات میں جس بھی کسی چیز کو کوئی عزت اور مقام حاصل ہے وہ نسبت کی وجہ سے، یہ بنیادی چیزیں ایک تو پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ جو بھی کوئی عزت والی چیز آپ کو نظر آئے گی اس کے پیچھے اصل میں اس کی نسبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں، ہماری سیالکوٹ کی زمین، لاہور کی زمین، جس کی حیث ترکیبی میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر گنبد خضرا ہے، ساری زمین بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہاڑ سارے ہی پہاڑ ہیں، لیکن کوہ طور کا ایک اپنا مقام ہے۔ ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر نہیں ہوتا، اور ہر گنبد خضرا نہیں ہوتا۔ ہر کتے کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، اور نہ ہر کتے کی کروٹیں فرشتے بدلتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت سی قرآن میں اور بھی مثالیں موجود ہیں، اور یہ محفل بھی اس لیے قابل احترام ہے کہ اس کی نسبت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس لیے یہ عزت والی ہے۔ لیکن میں جو گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محفل کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ آخر آپ 12 بجے کے قریب کا یہ وقت ہونے والا ہے، یہ بچوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، آپ ان کو چھوڑیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا مزاج نہیں ہے، وہاں لوگ اور طریقے سے بیٹھتے ہیں اور یہ بچوں کا ایسے شور شرابہ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ توجہ کریں، ان بچوں کی طرف نہ دیکھیں کہ محفل آپ کیوں کرواتے ہیں، اور کبھی آپ نے شاید اس پہ سوچا بھی نہیں کہ ہزاروں محفلیں ہم نے کروا لیں۔ میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پہ، کہیں لکھا ہوتا ہے 100 محافل میلاد کا اشتہار، 80 محافل میلاد کا اشتہار، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں اس کا ہوا، اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ محفل اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو اندر کی روشنی عطا، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے محفل۔ اگر آپ کو اندر کی روشنی ملتی ہے تو سمجھیں کہ آپ نے محفل سے کچھ استفادہ کیا۔
اور اگر نہیں ملتی تو پھر اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم نے یہ سارا وقت کس لیے ایسے ہی اجاڑ دیا۔ چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محفل ہے، اور قرآن جو مقصد بیان کرتا ہے محفل میلاد کا، پاک پیغمبر کی آمد کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پیغمبر آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اندر کی روشنی مل جائے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انرجی سیور لے کے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے مختلف گھروں میں لگا دیے تھے۔ یہ اندر کی روشنی ہوتی کیا ہے؟ انسان، یہ چونکہ فلسفے کا بنیادی موضوع ہے، انسان اندھیرے میں سفر نہیں کر سکتا۔ اس بات کو فالو کریں گے تو سمجھ آئے گا۔ انسان اندھیرے میں سفر نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو یا کسی کھائی میں گرے گا، یا کسی دیوار سے ٹکرائے گا، یا راستہ بھول جائے گا۔ سفر کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور اس زندگی کے سفر کو منزل تک پہنچانے کے لیے پیغمبر کے نور کی روشنی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن بنیادی مقصد بیان کر رہا ہے کہ تو زندگی کا سفر پیغمبر کی روشنی کے بغیر طے نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ روشنی، بھائی روشنی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ راستہ صاف دکھائی دے۔ آگے کوئی گڑھا ہے تو آپ اس سے بچ جائیں، کوئی اور موزی چیز ہے تو آپ اس سے بچ جائیں۔ یہ بیٹا چھوڑ دیں، یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ میں دولت نے پہلے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، میں نے پہلے کہا کہ بچے بیچارے ایسے پریشان ہیں، کنسلٹیشن اگر نہیں رہے گی تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ روشنی اس لیے ہوتی ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ جب انسان کو اندر کی روشنی ملتی ہے۔ فاطمہ جناح کا نام آپ نے سنا ہوگا، قائد اعظم کی بہن ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مائی بردر۔ یہ میرے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ کتاب ضرور پڑھیں، اور اب ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہمارے پاس روشنی کتنی ہے۔ فاطمہ جناح اس کتاب میں ایک واقعہ لکھتی ہیں کہ جب میرا بھائی محمد علی لنکن یونیورسٹی میں بیرسٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو کرسمس آ گیا عیسائی میں، یہ جو 25 دسمبر کو وہ بڑا دن مناتے ہیں۔ اور برطانیہ میں ان کی روایت یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی دیکھا ہو کہ کرسمس والے دن وہ اپنی دہلیزوں پہ، دروازوں کے باہر عکاس بیل لٹکا دیتے ہیں، اور باہر ایک وہ کرسمس ٹری بھی بناتے ہیں۔ تو وہاں کی روایت یہ تھی کہ اس عکاس بیل کے نیچے سے اگر کوئی نوجوان گزر رہا ہوتا تو کوئی لڑکی جو ہے اس کی اپنی باہوں میں لے لیتی اور بے حیائی کی حرکتیں کرتی۔ اگر کوئی لڑکی کھڑی ہوتی تو لڑکا اس کو اپنی باہوں میں لے لیتا۔ اور یہ ان کے ہاں کوئی معیوب نہیں تھا، ان کی روایت تھی۔ تو فاطمہ جناح فرماتی ہے کہ میرے بھائی محمد علی کو ان کی اس روایت کا پتہ نہیں تھا، اور ایج پتہ کیا تھی؟ آپ کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ اور آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انسان نوجوانی میں بھٹک جاتا ہے، اور پھر برائی دعوت دے رہی ہو تو پھر تو جوانی میں اور بھی مشکل بن جاتی ہے۔ لیکن فاطمہ جناح فرماتی ہیں کہ میرے بھائی اس ایک عکاس بیل کے نیچے سے جب گزرنے لگے تو ان کو نہیں پتا تھا، اس لڑکی کا نام بھی انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا۔ اس نے نا آگے ہو کے پکڑ لیا میرے بھائی کو اور برائی کی دعوت دی۔ تو محمد علی جناح نے اس لڑکی کو دھکے دیے، اور قائد اعظم کے وہ جملے، اس وقت تو قائد اعظم نہیں تھے، اس وقت تو محمد علی جناح ہی تھے، بچے تھے ابھی، لیکن اس بچپنے میں بھی انہوں نے اس عیسائی عورت سے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ اندر کی روشنی دیکھے نا کیا ہوتی ہے اور کتنی مضبوط ہوتی ہے۔
برائی کے خلاف کیسے کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا میں مسلمان ہوں. ہمارے ہاں نہ ایسا ہوتا ہے نہ ہمیں اجازت ہے. فاطمہ جناب فرماتی ہے میرا بھائی اس برائی کے خلاف کیسے سٹینڈ کر گیا, کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے گیا؟ اس لیے کہ میرے بھائی کے دل میں محبت رسول تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہماری محبت بھی کبھی ہمیں اس اطاعت پہ مجبور کرتی ہے؟ بھائی ہم سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ جب ہمیں یہ دعوت ملتی ہے تو کیا ہماری محبت رسول بھی ہمیں مجبور کرتی ہے اس اطاعت پہ؟ یہ نعرے مارنے سے کام نہیں ہوگا. اس محبت میں انسان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس محبت میں انسان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور جب یہ اندر کی روشنی بندے کو ملتی ہے, محبت رسول کی روشنی, محبت ہمیشہ اطاعت پہ مجبور کرتی ہے. اگر محبت اطاعت پہ مجبور نہ کرے تو سمجھو وہ جھوٹی محبت ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. قائد اعظم محمد علی جناح, میں نے یہ مثال پتہ کیوں دی ہے؟ آج کل کفار جو ہیں وہ ہم پہ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم نے اگر کوئی اخلاقی مثال دینی ہو تو 1400 سال پیچھے تمہیں جانا پڑتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان شرمندہ نہ ہوں, بلکہ ان کو پتا ہو کہ پچھلی صدی میں بھی ہمارے پاس ایسے مسلمان تھے جو محبت رسول میں برائی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور کہے کہ جھوٹ جو ہے اس سے کاروبار چلتا ہے, جھوٹ سے نفع ملتا ہے. اگر اندر کی روشنی موجود ہے تو انسان کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں, جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے, اس میں کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ اس پہ سٹینڈ نہیں کر سکتے تو پھر جھوٹے دعوے نہ کریں. کبھی بھی جھوٹ بددیانتی پر اخلاق کی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی. ہم نے بڑی محافل میلاد کر لی, ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی؟ ہم نے پیغمبر سے کیا روشنی حاصل کی؟ کس اطاعت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی جب تشریف لائے تو ان کے دوستوں نے بھی بڑے مزاق کیے. کہنے لگے اقبال تو یورپ میں ہو کے آیا ہے, وہاں عورتیں ایسی بغیر لباس کے پھرتی ہیں, تو بھی بڑا انجوائے کرتا ہوگا. دوست تھے, کلاس فیلو تھے, ایسی انہوں نے گفتگو کرتے ہیں دوست. تو اقبال نے اس موقع پہ جو جملہ کہا میں اپنے بچوں کو ہدیہ کر جاؤں. سبحان اللہ. اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوائے دانش فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جس آنکھ میں مدینے کی مٹی ہو اس کا کون سا حسن اس کو مجبور کرے گا؟ جس آنکھ میں نجف کی مٹی ہو کون سا حسن اس کو مرعوب کر سکتا؟ لیکن شاید ہماری محبت ہمیں مجبور نہیں کرتی. تلاوت ہو رہی تھی اور مجھے علامہ اقبال کی وہ جملے یاد آ رہے تھے. بڑی اونچی آواز سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے کمرے سے باہر صحن میں آیا تو میرے والد محترم شیخ نور محمد رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے. تو محبت سے وہ بالا کہا کرتے تھے, جیسے آپ اپنے بچوں کے نک نام رکھ لیتے ہیں. تو مجھے فرمانے لگے وہ بالیا کتوں آئے ہیں؟ میں نے کہا ابا جی میں قرآن کی تلاوت کر کے آیا. تو ابا جی غصے میں آ گئے. بات ذرا غور سے سنیں. ابا جی غصے میں آ گئے, فرمانے لگے وہ بالیا کیڑے قرآن کی تلاوت کی جا.
اس قرآن کو تو صحابہ پڑھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اس قرآن کو تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. قرآن نے خود کہا کہ انسانوں تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا، پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے. یہ پہلا پارہ ہے. لما یتفجر منہ الانہار، اور یہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. تمہاری آنکھوں سے کبھی خوف خدا سے پانی جاری نہیں ہوا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے تھوڑا پانی نکلتا ہے. لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے زمین پر گر جاتے ہیں. اے انسانوں تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. کیا ہو گیا تمہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ قرآن سن کے ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو ٹپکتے؟ اور پھر اقبال کا ملازم یہ بات بتاتا ہے کہ علامہ اقبال جب قرآن کی تلاوت کر کے اٹھتے تو ان کے بستر کی چادر نچوڑنی پڑتی تھی. وہ آنسوؤں کی نہریں گرتی تھیں آنکھوں سے. ان محافل کا مقصد سمجھے کہ انسان کو دل کی روشنی حاصل، راستہ صاف دکھائی دے. ساری دنیا کہے کہ جھوٹ میں بہتری ہے، آپ سٹینڈ کریں کہ نہیں. قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ میں کبھی مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ اندر کی روشنی جس نے راستہ صاف دکھا دیا. ساری دنیا کہے حرام کے مال میں بڑی برکت ہے، آپ سٹینڈ کر جائیں نہیں میرے اللہ رسول اس کے خلاف. اور اگر یہ روشنی نہیں ملی تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو نہیں آئے تھے. نبی پاک کے نعرے تو مشرکین مکہ بھی لگاتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں پاس رکھتے تھے. تو جن آیات کا میں نے سورہ مدثر سے انتخاب کیا وہ بھی اسی لیے کیا. میں اللہ رسول کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ تقریر اچھی ہوئی ہے نہیں ہوئی. میں کل قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ مولا کریم میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. میرا اللہ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینا. سبحان اللہ. نہیں یہ سبحان اللہ والی نہیں بات. یہی تو مصیبت ہے نا کہ جن آیتوں پہ استغفر اللہ کہنا ہوتا ہے اس میں بھی ہم سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے. میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس اپنے اعمال میں گروی ہے، پھنسا ہوا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے لوگ آتے ہیں جی ہمارے گھروں میں بڑی پریشانی ہے، ہمارے محلے میں پریشانی ہے، آج کل آپ کہتے ہیں ہمارے شہروں میں ہمارے ملک میں پریشانی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ فساد کی جگہ بنی ہوئی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ فساد تمہارے اعمال کا ہے. یہ کو اللہ نے تم پہ مصیبتیں نہیں نازل کی، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ نے تمہیں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دیتا پھر. خدا نے تو تمہیں بڑی عزت دی ہے کہ تمہیں مسجود ملائک بنایا ہے، فرشتوں سے کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ نے تمہیں کو جہنم میں پھینکنے کے لیے پیدا کیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو زمین میں خشکی میں اور تری میں تمہیں فساد نظر آتا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. ہر انسان اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. اور یہ جو ہے نا ادھر سے دعا کروا لی ادھر سے دعا کروا لی، قرآن کہتے ہیں ایسے نہیں بات ہوگی. پہلے وہ اعمال چھوڑنا پڑیں گے جو اللہ کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو. ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسری طرف تمہاری خواہش نفس ہوتی ہے. جیتتا کون ہے؟ تمہاری خواہش جیت جاتی ہے، اللہ کا حکم ہار جاتا ہے. اور پھر کہتے ہو کہ دعاؤں سے کام چل جائے گا. میرا اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں ہوتا.
وہ کام چھوڑنے پڑیں گے جن کی وجہ سے تم فساد میں مبتلا ہو۔ مسلمان کا پتہ معنی کیا ہے؟ مسلمان کا معنی ہی جھک جانا ہے۔ یہ میں چونکہ میرا موضوع نہیں لیکن تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، مسلمان اور مومن کا فرق قرآن نے جو بیان کیا یہ سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مومن بن گئے۔ قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اللہ کے سامنے جھکے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے، جس کی فکر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، جو اللہ کے فیصلوں کو مانتا ہے۔ یہ ماتھا رگڑنے کا نام سجدہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہڈی زمین پر رگڑیں گے تو ہم نے سجدہ کر لیا۔ بھائی اس پیشانی کے پیچھے دماغ ہے جہاں سے انسان سوچتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں سجدہ یہ ہے کہ میں اپنی فکر تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں، میں اپنی سوچ تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں۔ آگے فرمایا الا اصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین پتہ ہے کون ہے؟ قیامت والے دن جب ترازو میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی نا، تو جن کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ اللہ کے عرش کی دائیں، یمین کہتے ہیں دائیں طرف والی، تو اللہ کے عرش کے سجے پاسے دائیں طرف جو لوگ ہیں وہ اصحاب الیمین۔ اور سورہ واقعہ کے پہلے رکوع میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ عرش کے بائیں طرف ہوں گی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور یہاں پر ایک تیسرا طبقہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گے، وہ اصحاب اعراف ہیں، اعراف کے مقام پہ کھڑے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے کہ نیکیاں بدیاں تو برابر ہو گئی، اب اللہ کی طرف کا حکم دیتا ہے۔ اور میں اپنے نوجوان بچوں کو خصوصی طور پہ یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان اصحاب اعراف میں ایک شہید بھی کھڑا ہوگا۔ ذرا تصور کریں، شہادت کی نیکی اتنی بڑی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی دیتا ہے انسان شہادت، لیکن وہ شہید بھی اصحاب اعراف میں کھڑا ہوگا۔ پوچھا گیا سرکار اس نے گناہ کون سا کیا تھا کہ جب ترازو میں اس کی شہادت کی نیکی رکھی گئی تو اس گناہ نے اس کو برابر کر دیا؟ شہادت کی نیکی بھی اس گناہ کے برابر پلڑے میں آ گئی۔ وہ گناہ کون سا تھا؟ فرمایا وہ گناہ والدین کی گستاخی کا۔ اب ذرا تصور کریں، اور میں اکثر اپنے بچوں کو، شاگردوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا باپ یا آپ کی ماں بیمار ہے، وہ کہیں کہ ہمیں دوائی لا کے دو یا کھانا لا کے دو، اور آپ کہیں کہ ہم تو میلاد کی جھنڈیاں لگا رہے ہیں، ان کو میلاد کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اعمال ضائع نہ کرتے پھریں۔ میں وہ جی میلاد کے اس کام میں لگا ہوا تھا۔ شہادت کی نیکی بھی والدین کی گستاخی جو ہے وہ برابر کر دیتی ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف ضروری توجہ دیا کریں، کسی بھی صورت میں والدین کی گستاخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ فی جنات یتساءلون، یہ سورہ مدثر کا دوسرا رکوع ہے جس کے متعلق میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور چونکہ اس زندگی
کا مقصد ہماری آخرت کی کامیابی، نبی بھی اسی لیے بھیجے گئے۔ اور اس میں آگے یہ 3 باتیں ہیں جو دوزخ میں لے کے جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر یہ 3 باتیں کسی بندے کے اندر موجود ہیں تو یہ 3 باتیں جہنم میں لے جانے والی۔ فی جنت یتساءلون، اب جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، درمیان سے پردہ ہٹے گا، جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے، ایسے پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تو سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تو تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی، کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ پہلا جواب ان کا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ پہلا جواب دوزخیوں کا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانا اللہ کے سامنے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے نا۔ وہ مجھے یاد ہے حبیب جالب صاحب کو یحییٰ خان نے بلایا، مری میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو حبیب جالب درویش آدمی تھا، سارے شاعر جو تھے وہ یحییٰ خان کی بڑی تعریف کر رہے تھے، جنرل تھا، صدر پاکستان تھا۔ تو جالب صاحب اٹھے، انہوں نے کہا تجھ سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، یہ تیرا کوئی قصور نہیں، اس کرسی پہ جو بھی بیٹھتا ہے اپنے آپ کو خدا ہی سمجھتا ہے، لیکن اتنا سوچ لے کہ جو تجھ سے پہلے تھا وہ کہاں چلا گیا۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ اللہ جیسے طاقتور بادشاہ کے سامنے بغاوت کرتا۔